بڑی زبردست. دیکھیں ناظرین, یہ بڑی لاجیکلی بات سامنے آ گئی. باقی فیکٹس اینڈ فگرس تو چلیں آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لاکھوں لوگ قافلے میں جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں, وہ چلے کچھ نہ کچھ چینل پہ نظر آتے ہیں, مگر سوشل میڈیا کو تو آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا جی. ابھی جائیے دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیج پر, ذرا آپ یوٹیوب کے پیجز پر دعوت اسلامی کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آل ٹوگیدر ملائیں تو بتایا جاتا ہے 55 ملین 5.5 کروڑ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو اٹ مینز یہ تو فگرز آپ اپنی فنگر ٹپس پہ چیک کر سکتے ہیں. اور بڑی لاجیکلی بات, اس پہ بوڑھے لوگ تو نہیں ہوتے نارملی, اس میں تو ینگسٹر ہی ہوتے ہیں. حضرت اب ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے بے عزت ہو گیا. میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کے نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا, اور وہ نگران صاحب بڑی قناعت اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا, اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے, اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے. تو جناب خود صبر و شکر کا اور قناعت کا درس دے کر گئے, خود اے سی والی گاڑی میں گئے. میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا, کدھر لے کر آیا, مولوی کو دیکھ, مولوی کے تو اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں, تو کون سی صبر و شکر اور قناعت کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہو گیا اپنے دوست کے سامنے. اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو, بالفرض ہوا ہے تو. اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اسی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ صبر کی پھر بات نہ کریں. مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ. تو مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے نا, صحیح کیسے کرو گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے, ہر مسجد آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی. تو یار یہ کوئی بات تھوڑی, اے سی کا گناہ تھوڑی ہے. اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و قناعت کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے, کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و قناعت کی بات کی جائے؟ تو یار تو اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض برا اعتراض. تو قناعت کی تعریف کیا بنے گی؟ قناعت ایک اللہ پاک نے جتنا دیا بس اس پر راضی رہے. اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہے. اب اللہ پاک نے اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے, اس پر راضی رہے نا. جی جی جی. تو یہ میرے کہیں ہے کہ قناعت والا بغیر اے سی کے سوئے گا, بغیر اے سی کے ہوائی جہاز میں مدینے جائے گا؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں عام مثال مکے مدینے کی دے رہے, وہاں تو ضرورت ہے, دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہوائی جہاز ہوائی جہاز تو ہر کار ایئر کنڈیشن نہیں وہ ہوتی, مبلک تو ہر ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا, اور وہ نہیں جس تو طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کے ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال, میں پاکستان کا واقعہ بیان کر رہا مسلمانوں ہوں. کی بات تو کریں گے نہیں. اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اے سی والی گاڑی ہے, اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے, اتنی اللہ نے اس کو آسائش والی زندگی دی ہے, مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو مولوی صبر و قناعت کو پھر بھی بھولا نہیں ہے, ہاں صبر و قناعت اور یہ کو بے بھولا نہیں صبری بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں یار, کہتے بیچارے بے قرار. مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے, وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی؟ اچھا, اور اگر آ گئی تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی عبدالحبیب بھائی, ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے؟ اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں, میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں, دیکھیں میں صبر کر رہا ہوں؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور کوئی گاڑی آتی ہے, ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو. تو میرے کو تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوال ہم سے وہ شخص کر رہے ہیں جو دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی بھی بغیر گاڑی کے نہیں رہتا. پھر ایسے واقعات کتنے, ہاں یہ بات ہے, ایسے لوگ کتنے, ٹھیک ہے. اچھا جن کی مطلب کہ سہولت دے کر تکلیف ہوئی ہے, تو جو بیچارے تکلیف میں ان کی تکلیف دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے, اس سے ہمدردی کس نے کی. اور یہ بہت سارے ہیں. خود جس مسجد میں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب کے پاس گھر پورا نہیں ہے, اس کے بیچارے کے پاس سائیکل تک نہیں ہے کئی امام کے پاس. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے یا نہیں ہے مذہبی طبقے کا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عالیشان گاڑی میں سنت کے مطابق عاشق رسول واعظ و نصیحت بیان کرنے والا آ کر ہمیں دین اسلام و مذہب کی بات پہنچا دیتا ہے اور کوئی حرام و ناجائز چیز نہیں کرتا, تو آپ کو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار اللہ نے تمہیں اتنا مال و اسباب دیا, اس کے بعد بھی تم دین کی طرف ہو نہ کہ تم گناہوں کی طرف چلے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پازیٹیو